الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والصلاة والسلام على رسولنا الذي بنى لنا بيتا سيته في الآفاق والأنحاء، وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تسد 70 بابا من السوء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. چاند نے آسمان سے یہ اعلان بھیجا ہے، چاند نے آسمان سے یہ اعلان بھیجا ہے، فرشتوں نے عرش سے پیغام بھیجا ہے، لوٹ لو جتنی لوٹ سکتے ہو نیکیاں، اللہ نے ہمارے لیے رمضان بھیجا ہے. چاند سے روشن ہو رمضان ہمارا، عبادت سے بھرا ہو روزہ ہمارا، ہر روزہ اور نماز ہو قبول ہماری، یہی اللہ تعالی سے ہے دعا ہماری. کہہ دو سورج سے تپش اپنی اور تیز کر دے، کہہ دو سورج سے تپش اپنی اور تیز کر دے، صبر کا اب مرحلہ ہے، میں ہوں اور رمضان ہے. آقائے دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لما خلق اللہ الارض جعلت تمید، کہ جب خالق کائنات نے زمین کو بنایا تو وہ ہلنے لگی، حرکت کرنے لگی. فخلق الجبال، تو رب کائنات نے پہاڑوں کو پیدا کیا، اور پہاڑوں کو پیدا کر کے بطور کیل اور میخ کے زمین کے اوپر گاڑ دیا، نصب کر دیا، تو زمین نے حرکت کرنا بند کر دیا، ہلنا بند کر دیا. جب ملائکہ اور فرشتوں نے دیکھا پہاڑوں کو کہ یہ تو قوت کے اعتبار سے، مضبوطی کے اعتبار سے بڑا سخت ہے، تو انہیں تعجب ہوا. بارگاہ الہی میں عرض کیا: یا ربی، کہ ہمارے رب، حل من خلقک شیء اشد من الجبال،
کیا آپ کی مخلوق میں پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی مضبوط شے ہے؟ کیا آپ نے کوئی ایسی مخلوق بھی پیدا کی ہے جو پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو، طاقتور ہو، قوت میں بڑی ہوئی ہو؟ رب کائنات نے فرمایا نعم الحدید۔ رب کائنات نے فرمایا جی ہاں، میں نے لوہا پیدا کیا ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، پتھروں کو توڑ سکتا ہے، اور اس لوہے کے ذریعے سے پہاڑوں کو توڑ کر ادھر سے ادھر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ فرشتوں نے اگلا سوال کیا، اے ہمارے پروردگار، کیا لوہے سے بھی زیادہ کوئی مضبوط اور سخت چیز آپ نے بنائی ہے؟ رب کائنات نے فرمایا میں نے آگ کو بنایا ہے، آگ لوہے کو پگھلا سکتی ہے، اسے نرم کر سکتی ہے۔ فرشتوں نے پھر سوال کر دیا، کیا آپ نے آگ سے بھی زیادہ کوئی مضبوط شے پیدا کی ہے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے پانی کو زیادہ مضبوط بنایا ہے، اس لیے کہ پانی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا، هل من خلقک شیء اشد من الماء، کیا آپ کی مخلوق میں پانی سے زیادہ کوئی طاقتور ہے؟ رب کائنات نے فرمایا الریح، کہ ہوا کو میں نے پانی سے زیادہ طاقتور بنایا ہے، اس لیے کہ پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو ہوا ادھر سے ادھر اڑا کر لے جاتی ہے، پانی کو اڑا کر رکھ دیتی ہے۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا، کیا ہوا سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ رب کائنات نے فرمایا ابن آدم، آدم کا بیٹا، تصدق بصدقۃ بیمینہ لا یخفیہا بشمالہ، ابن آدم مخفی اور پوشیدہ طریقے سے اس طرح صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس کا یہ صدقہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہے، جو ہے لوہے سے زیادہ طاقتور ہے، آگ سے زیادہ طاقتور ہے، پانی سے زیادہ طاقتور ہے، اور آندھیوں اور طوفانوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے ابن آدم کا مخفی طریقے سے صدقہ کرنا۔ کیوں؟ فرض کرو اللہ کا عذاب آسمان سے آ رہا ہے، پہاڑ اس سے روک نہیں سکتا، لوہا عذاب خداوندی کو روک نہیں سکتا، پانی عذاب خداوندی کو روک نہیں سکتا، ہوا اور جو ہے آگ عذاب خداوندی کو روک نہیں سکتی۔ اگر اس عذاب خداوندی کو روکنے کی کسی میں طاقت ہے تو وہ مسلمان کا دیا ہوا صدقہ ہے جو اللہ کے اترتے ہوئے عذاب کو بھی روک سکتا ہے۔ جو طاقت صدقے میں ہے وہ پہاڑ میں نہیں، جو قوت صدقے میں ہے وہ آگ، پانی، ہوا میں نہیں، بلکہ وہ طاقت صرف اور صرف ابن آدم کے صدقے میں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، کہ صدقہ یہ برائی اور بدبختی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ آدمی صدقہ دیتا ہے، یہ صدقہ اہل قبر سے اس کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا آدمی کل قیامت کے میدان میں اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، جتنا صدقہ دیتا رہے گا اتنا بڑا سایہ ہوگا، اور اس سائے کے نیچے وہ ہوگا۔ اس لیے کل قیامت کے دن سورج ایک بالشتہ کے اوپر ہوگا۔ آج ہزاروں کلومیٹر نہیں، لاکھوں کلومیٹر اگر سورج ہم سے دور ہے، ہم باہر 1 گھنٹہ کھڑے نہیں ہو سکتے، ہماری جو ہے قوت برداشت جو ہے جواب دے جاتی ہے۔ اندازہ لگاؤ میدان محشر ہوگا، لوگ ننگے ہوں گے، بے لباس ہوں گے، سورج ایک بالشتہ پر ہوگا، ایسے وقت میں ہمارا دیا ہوا صدقہ قیامت کے میدان میں کام آئے گا، اور بطور چھاتا چھتری کے یہ ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا۔ اس لیے بار بار اللہ کے رسول نے صدقہ دینے کی ترغیب دی ہے اس امت کو۔
اللہ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کے ذریعے سے روزے کا حکم دیا، اس لیے اور روزہ صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، خواہشات نفسانی سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے غلط نہ دیکھے، کان کا روزہ یہ ہے غلط نہ سنے، زبان کا روزہ یہ ہے جھوٹ اور غیبت نہ کرے، ہاتھ اور پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ غلط نہ چلے، غلط نہ پکڑے، لیکن ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ نے پھر عید سے پہلے حکم دیا کہ صدقہ فطر ادا کرو۔ یہ صدقہ فطر یہ روزے کی زکوٰۃ ہے، روزے کی زکوٰۃ، بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزے کی زکوٰۃ صدقۃ الفطر ہے۔ 30 روزے پورے ہونے کے بعد آدمی کو جو خوشی ہوتی ہے اور اس خوشی کے موقع پر آدمی صدقہ کرتا ہے، اس صدقے کا نام صدقۃ الفطر ہے، یعنی روزہ کھولنے کی خوشی میں دیا جانے والا صدقہ۔ اور فطر یعنی عید الفطر، روزہ کھولنے کی خوشی۔ اور جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے، اللہ اور نبی کا حکم یہ ہے کہ اپنے غریب بھائیوں کو یاد رکھو۔ وہ زندگی کیا زندگی ہے جو اپنے لیے جی جائے، زندگی تو وہ ہے جو دوسروں کے لیے نشاور کر دی جائے۔ اس لیے ہر خوشی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ اپنے غریب اور مسکین بھائیوں کو یاد رکھا جائے۔ اس لیے صدقۃ الفطر جو ہے ہر مسلمان پر جو صاحب نصاب ہے اس پر واجب کیا گیا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم شہر رمضان معلق بین السماء والارض ولا يرفع الا بزکاۃ الفطر، کہ آپ نے رمضان کے جتنے بھی روزے رکھے، چاہے 29 یا 30 روزے رکھے، وہ سارے کے سارے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے ہوئے رہتے ہیں، اوپر نہیں جاتے یہاں تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے۔ اگر روزوں کو اوپر بھیجنا ہے عرش بری تک تو دھکا مارنا پڑے گا صدقہ فطر کے ذریعے سے، کہ صدقہ فطر ادا کرو، یہ روزے کی زکوٰۃ ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ اللہ کے رسول نے صدقہ فطر 2 مقصد کی وجہ سے واجب کیا ہے۔ پہلا مقصد یہ ہے طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار نے روزے کی حالت میں غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، برائیاں کی ہے، ادھر سے ادھر غلط حرکتیں کی ہے، اب جو روزے میں کوتاہیاں ہوئی ہے ان تمام کوتاہیوں کی تلافی کے لیے صرف ایک صدقہ فطر کافی ہے۔ اور دوسرا مقصد بیان کیا طعمۃ للمساکین، تاکہ عید سے پہلے آپ کا صدقہ فطر غریبوں کے گھر میں جائے گا تو ان کی بھی عید کی تیاری ہو جائے گی۔ تو صدقہ فطرہ یہ روزے دار کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے ہے، امت کے غریبوں کے لیے رزق کے اہتمام اور مہیا کرنے کے لیے ہے۔ تو 2 مقصد کی وجہ سے اللہ کے رسول نے صدقہ فطرہ صاحب نصاب لوگوں پر واجب قرار دیا ہے۔ اور کسی عالم نے کیا خوب لکھا ہے، ان صدقۃ الفطر للصائم کصدقۃ السہو للصلاۃ، جیسے نماز میں بھول ہوتی ہے، نماز میں کوتاہیاں ہوتی ہے، تو چاہے 2 بھول ہو چاہے 3 بھول ہو، آخر میں سہو کے 2 سجدے کریں گے تو جو ہے وہ کوتاہیاں ختم ہو جائے گی۔ فرمایا ایسے ہی پورے رمضان میں چاہے کتنی بھی کوتاہیاں ہو جائے، آخر میں صدقہ فطر ادا کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان ساری کوتاہیوں کی تلافی کر دے گا۔ جیسے نماز کی غلطیوں کے لیے سجدہ سہو ہے، ایسے ہی روزے کی غلطیوں کے لیے، بھول کے لیے اللہ نے صدقہ فطرہ واجب کیا ہے۔
جب بات ایسی ہے کہ صرف جو ہے گیہوں کے حساب سے 70-80 روپے دے کر ہم سارے رمضان کی کوتاہیوں کی تلافی کر سکتے ہیں تو بالکل سستا سودا ہے، ورنہ ہمارے روزے کا حال ہمیں معلوم ہے۔ ہم سارے روزے کو سلا دیتے ہیں، اتنا سلاتے ہیں کہ بیچارہ اٹھ نہیں پاتا۔ ہم جو ہے جانتے ہیں کہ روزے کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، نہ ہماری تلاوت صحیح ہوتی ہے، نہ ہمارا ذکر صحیح ہوتا ہے، نہ ہماری نیتیں درست ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور پیارے آقا کی طرف سے۔ عزیز بھائیوں، کتنا سستا سودا ہے کہ ساری غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کے لیے گیہوں کے حساب سے 70-80 روپے دے دو تو پھر آپ کی معافی ہی معافی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ صدقہ فطرہ اس شخص پر واجب ہوگا جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن جب بات ایسی ہے کہ تو غلطیوں کی تلافی کے لیے ہے تو ہر غریب سے غریب آدمی جسے روزے رکھے ہیں صدقہ فطرہ ادا کر ہی دینا چاہیے، کیونکہ اس سے روزے کی غلطیوں کی تلافی ہوگی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، جس نے نماز سے پہلے ادا کر دیا تو یہ مقبول صدقہ ہے، ومن اداہا بعدہا فہی صدقۃ من الصدقات، تو پھر نماز کے بعد ادا کرنے والا تو اس کے لیے یہ عام صدقہ ہے۔ چاہے وقت عید کے دن ہے کہ صدقہ فطرہ عید کے دن واجب ہوتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عید سے پہلے 8-10 دن پہلے ادا کر دیا جائے تاکہ غریبوں کے گھر میں ہماری رقم پہنچے گی تو ان کے لیے کپڑے لانا، ان کے لیے عید کے لیے سامان خریدنا آسان ہوگا۔ اس لیے عبداللہ بن عمر کا معمول تھا کہ وہ عید سے 2 یا 3 دن پہلے اپنا صدقہ فطرہ اس صحابی کے پاس بھیج دیتے تھے جن کی ذمہ داری تھی صدقہ فطر کو جمع کرنا اور غریبوں تک جو ہے پہنچانا، ان کے پاس اپنا صدقہ فطرہ 2 سے یا 3 دن پہلے پہنچا دیا کرتے تھے۔ اور ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم 5 چیزیں صدقہ فطر میں دیا کرتے تھے۔ 5 چیزیں، نمبر 1 گیہوں، نمبر 2 جو، نمبر 3 کھجور، نمبر 4 کشمش یعنی سوکھی دراخت اور نمبر 5 پنیر۔ یہ 5 چیزیں ہم صدقہ فطر میں اللہ کے رسول کے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے، لہذا ہمارا بھی معمول یہ ہونا چاہیے کہ ان 5 چیزوں کو سامنے رکھیں اور پھر اپنی حیثیت بھی سامنے رکھیں۔ اگر ہماری گیہوں کی حیثیت ہے تو اس کا حساب لگائیں، بہتر سے بہتر گیہوں آج کی ریٹ میں اور آج کی مارکیٹ میں جو ہے 42 روپے کا ہے تو اس حساب سے 80 روپے ایک صدقہ فطر بنتا ہے۔ اگر اتنی حیثیت ہے تو گیہوں کے اعتبار سے نکالے، اللہ نے پیٹی والا بنایا ہے، کھوکے والا بنایا ہے، مالدار بنایا ہے تو پھر کھجور کا بھاؤ نکالے، کشمش کا بھاؤ نکالے اور اپنی حیثیت کے مطابق اس اعتبار سے دے۔ اور میں نے کھجور کا حساب جو اچھے سے اچھی عمدہ سے عمدہ آتی ہے اس کا 3.5 کلو حساب لگایا ہے تو ایک صدقہ فطرہ 1000 روپے بنتا ہے۔ اور جو لوگ 20,000 30,000 زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ان کے لیے مشکل نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ان کو نکالنا چاہیے، ورنہ 80 روپیہ آپ نے کسی غریب کو دیے کیا آئے گا اس سے؟ نہ ایک کپڑے کا جوڑا آ سکتا ہے، نہ تیل آ سکتا ہے، نہ راشن آ سکتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول فرماتے اغنوہم عن السوال فی ھذا اليوم، غریبوں کو عید کے دن مانگنے سے بے نیاز کر دو کہ عید سے پہلے سارا سامان ان کے گھروں میں پہنچ جائے۔ اگر میں نے اور آپ نے 80 روپے دیے، ایک غریب کا چولہا نہیں جلے گا، اس کے بچے خوشیاں نہیں منائیں گے، اس لیے 80 بنتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ دینے کی فکر کریں۔ اللہ نے اور دیا ہے تو کشمش کے حساب سے دے، 1200 روپے جو ایک صدقہ فطر سوکھی دراخت کے اعتبار سے بنتے ہیں تو جن کی حیثیت زیادہ ہے وہ زیادہ دے۔
تو یہ صدقہ فطر ہے۔ لہذا ابھی سے ہم نکالنا شروع کریں اور اپنے رشتہ داروں میں سے جو غریب ہو، بھائی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے یا اور غریب ماں بہنیں ہیں، ان کو تلاش کر کر کے جنہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہی کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ مالدار ہے تو انہیں نہیں دے سکتے، تو زکوٰۃ کا مصرف ہے وہی صدقہ فطر کا بھی مصرف ہے۔ لہذا عید سے پہلے جو ہے ان کے گھروں تک پہنچاتے ہیں۔ نبی کے زمانے میں گیہوں نہیں تھے، اکا دکا ملتے تھے تو مہنگے تھے، گیہوں کی روٹی انہیں دیکھنے تک نہیں ملتی تھی، لیکن اور ان کے زمانے میں کھجور سستے تھے۔ زمانہ پلٹا ہے، گردش زمانے کی وجہ سے ہمارے زمانے میں گیہوں سستے ہو گئے ہیں اور کھجور مہنگا ہو گیا ہے۔ حضرت علی بصرہ تشریف لائے تو آپ نے ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا کہ اے بصرہ والو، نبی کے زمانے میں گیہوں جو ہے مہنگے تھے، آج کے زمانے میں گیہوں سستے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ 1.25 کلو گیہوں صدقہ فطر میں ادا کرو، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ گیہوں سستے ہو چکے ہیں، اس لیے 2.25 کلو کے بجائے 1 سا یعنی 3.5 کلو گیہوں نکالو۔ یہ علی کا فرمان ہے۔ لہذا ثبوت مل گیا، دلیل مل گئی، اس لیے جتنا واجب ہے اس سے کہیں زیادہ نکالے تاکہ غریبوں کا جو ہے بھلا ہو جائے۔ اپنی طرف سے نکالے، بیوی پر واجب ہے تو وہ نکالے، لیکن سب کچھ ہم ہی کرتے ہیں تو ہم ہی نکالے۔ گھر میں نابالغ اولاد ہے جن کی پرورش ہم کرتے ہیں، اگر 2 ہیں تو 2 کی طرف سے نکالے، 3 ہے تو 3 کی طرف سے نکالے، اور اگر نابالغ مالدار ہے، بچہ ہے پیدا ہوا لیکن ہدیے آ رہے ہیں تو بہت سارے بچے بھی مالدار بن جاتے ہیں، تو پھر ان کے مال میں سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے ہی مال میں سے، باپ اپنے مال میں سے ادا کر دے۔ ایسے ہی بالغ اولاد ہے تو بالغ اولاد کا صدقہ فطرہ ان پر ہی واجب ہوگا، لیکن بہت ساری اولاد ایسی ہوتی ہے کہ کاروبار میں باپ کے ساتھ شریک ہوتی ہے، سارا کنٹرول باپ کا ہوتا ہے تو پھر باپ نکالتے ہیں۔ بہت سی بالغ اولاد ایسی ہوتی ہے جو بھی پڑھ رہی ہے، اسکول جا رہی ہے، اپنا کوئی کاروبار نہیں ہے، تو پھر باپ کو چاہیے کہ ان کی طرف سے بھی ادا کرے۔ بہت سی بالغ اولاد ہے لیکن کم عقل ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، ناسمجھ ہے، تو پھر ان کا صدقہ فطر بھی باپ پر آئے گا۔ البتہ جو مرحوم ہو چکے ہیں، اپنی قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ فطرہ واجب نہیں ہے، ادا کرنا ہے تو نفل صدقہ ادا کرے۔ جو بچے ابھی دنیا میں نہیں آئے، پیٹ میں ہیں، تو چونکہ دنیا میں آئے نہیں تو احکام کیسے لاگو ہوں گے، لہذا ان کا صدقہ فطرہ بھی جو ہے باپ پر نہیں آئے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ایک صدقہ فطرہ ایک فقیر کو دے۔ ایک فقیر کا مطلب مانگنے والے نہیں ہیں، اپنے محلے کے غریب مسلمانوں کو۔ اور اگر ایک صدقہ فطرہ 80 روپے بنتے ہیں، آپ نے 40 روپے اس کو دیے، آپ نے 40 اس کو دیے، تب بھی چلے گا۔ اور گھر کے 10 افراد کا صدقہ فطرہ آپ نے جمع کیا اور ایک غریب کو دے دیا، تب بھی چلے گا۔ لیکن سامنے والے کی حیثیت دیکھے کہ بھائی مجھے کتنا دینا چاہیے، اسے کتنی ضرورت ہے، اس حساب سے جو ہے صدقہ فطرہ دے۔ بہرحال صدقہ فطرہ ہم صاحب نصاب ہو کہ نہ ہو، مالدار ہو کہ نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ جب یہ روزے کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے ہے تو پھر ہر ایک آدمی کو جو ہے صدقہ فطرہ ادا کر دینا چاہیے۔ جو زکوٰۃ بڑی وافر مقدار میں ادا کرتے ہیں وہ بڑا صدقہ فطرہ نکالے، اور جو جن پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بھی نکالے، اور گیہوں کے حساب سے 80 روپے نکالے، اللہ نے اور دیا ہے۔ کھجور کے حساب سے 1000 روپے نکالے، اللہ نے اور اس سے زیادہ دیا ہے، تو کشمش کے اعتبار سے جو ہے 1200 روپے ادا کریں، تو انشاءاللہ محلے کے مسلمان غریبوں کو بڑا فائدہ ہوگا۔ جیسے زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، ایسے ہی صدقہ فطر بھی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ مسلمان ہی کا حق ہے صدقہ فطرہ اور زکوٰۃ، لہذا زیادہ ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسلمان کا حق ہے، انہیں تک پہنچائے، زکوٰۃ مسلمان کا حق ہے، انہیں تک پہنچائے۔ اور اگر اپنے محلے میں غریب نہیں ہے تو بہترین مصرف جو ہے مدارس اسلامیہ ہے، آپ ان کو بھی لکھوا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنا اپنا صدقہ فطرہ جلد از جلد ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.